اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ آیا رمضان میں مرنے والوں کو عذاب ہوگا یا نہیں؟ کیا وہ سیدھا جنت میں جائیں گے؟ کیا ان سے حساب کتاب ہوگا یا نہیں؟ تو آپ کو ان سوالات کے جوابات تفصیل سے بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور اہل علم کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، تمام تر تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ان کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو، حضرات محدثین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ حدیث پاک بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ پیارے دوستوں، یہ روایات بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں فوت ہونے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور صرف جنت کی بشارت ہی نہیں بلکہ احادیث نبویہ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے شخص کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کس قدر نصیب والا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک کے روزوں کے ثواب کا حقدار قرار پائے گا۔ پیارے دوستو، مشہور حدیث ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ دوستو، معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کی موت کی صورت میں وہ جہنم میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جو کافر رمضان میں فوت ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے رمضان میں مرنے والے کے حق میں اہل علم کی آراء سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اور جمعے کے دن انتقال کرنے والوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب یہ عذاب صرف رمضان المبارک اور جمعے کے دن ہٹایا جاتا ہے یا تا قیامت، تو اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف ماہ رمضان المبارک اور جمعے کے دن یہ عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں تا قیامت ان سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ قبر میں راحت و آرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں یہ حکم عمومی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال رمضان المبارک یا جمعے کے دن ہو جائے تو تا قیامت عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوالات سے محفوظ رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید بھی نہیں کہ وہ حشر میں بھی اس سے حساب نہ لیں، جیسا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ رمضان میں اگر انتقال ہو تو ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب نہیں ہوتا، یہی جی کو لگتا ہے۔ دوستو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے یہی امید ہے کہ وہ قیامت تک عذاب نہ دے گا۔ چلیے اب آپ کو کفار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم رمضان المبارک میں مر جائے تو صرف ماہ مبارک کے احترام میں رمضان المبارک تک عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور رمضان کے بعد پھر اسے عذاب ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رمضان میں مرنے والے انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی مغفرت کروا دیں۔ یہاں آپ کو ان 4 گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان کے مرتکب حضرات کی بخشش رمضان میں بھی ممکن نہیں۔ ان گناہوں کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم ان گناہوں سے دور رہیں، ان سے توبہ کر لیں اور ہم بھی اللہ کی بخشش اور مغفرت کے مستحق بن سکیں۔ دوستو، یہ موضوع رمضان کے فضائل سے متعلق ایک طویل حدیث میں سے لیا گیا ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ اشخاص کون ہیں؟ ان میں ایک وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو،
تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ دوستو، یہ حدیث جو تفصیلاً احادیث کی کتب میں موجود ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تفصیلی حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی یا مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں، اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھلتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان کی برکت سے ہماری کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار